FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے، اور سال 2023 کے 9 مہینے کا 13واں دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ منڈے ٹو فرائیڈے یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرے اور تجزیے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک چین میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ان ممالک کے ساتھ ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، اور چین ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس طرح ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کے لیے اقدام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی ایفرٹس اب پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ اس خطے میں بلکہ دنیا میں اب اس کو مانا بھی جا رہا ہے، سراہا بھی جا رہا ہے۔ حال ہی میں برکس کا سربراہی اجلاس ہوا۔ برکس آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک تنظیم ہے، اور اس تنظیم میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کی معیشتیں بہت جاندار اور بہت متحرک ہیں۔ تو اس دفعہ جو اجلاس ہوا اس میں جہاں اور بہت سی باتیں ہوئیں، وہیں پہ 6 نئے رکن ممالک جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے، جس میں ارجنٹینا، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات۔ اب ان کے انکلوژن پہ بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن آج تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے یہ بڑی ہی متحرک معیشتیں ہیں آلریڈی جو کہ برکس میں شامل ہیں، اس میں یہ جو 6 ممالک اور شامل ہوئے، تو اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک کا جو ایک بلاک ہے جس کو ساؤتھ کہا جاتا ہے، تو ساؤتھ کی کوآپریشن اور اس کی اکانومی کو اسٹرانگ کر کے ان علاقوں میں خوشحالی، یہ اس کا ایک سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیکیشن ہے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر جناب خالد تیمور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ خالد صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ اب یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے لیے بہت ہی ایک اہم پیش رفت سے قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 نئے ممالک جو ہیں وہ برکس میں شامل ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں، کیونکہ آپ چین کے معاملات کو اور امور کو خاصا آپ کا تجربہ بھی ہے اور اس کو بہت قریب سے آپ دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ جو چین کی ایفرٹ ہے برکس کے پلیٹ فارم سے، اور برکس جو ہے وہ اس میں بھی ایک بڑا متحرک کردار ہمیں چین کا نظر آتا ہے۔ چین ہی وہ ایک گائیڈنگ فورس کہہ لیں کہ جو دیگر ممالک کو لے کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ اس پہ اگر تھوڑی سی پہلے آپ روشنی ڈال سکیں کہ تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے سمجھ سکیں برکس کے معاملات کو۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ ایز آلویز FM 98 جو ہے وہ سامعین تک بہترین معلومات اور تفریح پہنچانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ آپ نے آج کا جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برکس کے معاملے میں ویسٹرن میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے، باقی ممالک کے میڈیاز کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ برکس ہے کیا۔ برکس بیسیکلی جب بنا تھا تو یہ جن ممالک پہ مشتمل ہے اس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ اس کے اندر انیشل ممالک تھے، اور یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹس یا ڈیولپنگ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔ جب یہ برکس بنا تھا اس وقت اس کی ایکسپینشن کے بارے میں تب بھی سوچا گیا تھا، لیکن یہ سوچا گیا تھا کہ اس کی ٹائم آنے پہ، وقت آنے پہ جو ممالک اس کے اندر حصہ لینے کے اہل ہوں گے یا آنے کے اہل ہوں گے ان کو اس میں آنے کی دعوت دی جائے گی، یا ان کو دعوت دی جائے گی، یا کوئی ایسے ممالک جو خود اس میں آنا چاہیں ان کو ادھر بلایا جائے گا۔ چائنا کے حوالے سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ہے وہ بیسیکلی اس وقت 160 ممالک سے زیادہ ممالک میں وہ چل رہا ہے۔ تو ویسٹرن پروپیگنڈا ایک جو یہ چل رہا ہے کہ جی یہ برکس کی ایکسپینشن کے پیچھے کوئی چائنا کے عزائم ہیں، تو یہ بات میں بالکل کلیئر کر دوں کہ برکس کی ایکسپینشن کے پیچھے چائنا کے کوئی عزائم نہیں ہیں۔
یہ تو 6-7 ممالک کا ایک گروپ ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام آلریڈی 160 ممالک کے اندر پھیل چکا ہوا ہے. تو آئی ایم شیور کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ چائنا جن کے بیلٹ اینڈ روڈ کے تھرو جن کی کنیکٹیوٹی 160 ممالک میں ہے، ان کا کسی قسم کا ذاتی فائدہ اس چیز کے اندر نہیں ہے کہ یہ 8 یا 10 یا 20 ممالک کا کوئی ایک گروپ بن جائے. برکس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور برکس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں ان کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، ایک ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز اور ایک ہوتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز. ڈیولپڈ کنٹریز جو ہوتے ہیں ان کی جو مارکیٹ ہے وہ کافی مستحکم ہوتی ہیں، ان کی اکانومیز کافی مستحکم ہوتی ہیں. امریکہ کی مثال لے لیں، برطانیہ کی مثال لے لیں، جرمنی کی مثال لے لیں، فرانس کی مثال لے لیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے زمرے میں آتے ہیں اور جن کی اکانومیز کافی سٹرونگ ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کے انرجی کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی کرنسی کے مسائل ہوتے ہیں. ان سارے ممالک جب سارے ممالک کٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھتے ہیں. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح برازیل ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے، یہ دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے چائنا سے بہت کچھ سیکھا، جنہوں نے رشیا سے بھی ایون بہت کچھ سیکھا اور آگے بڑھے. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کی، یہ بات تو میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ چائنا کا اس کے اندر کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں برکس کی ایکسپینشن، اور برکس کی ایکسپینشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جی برکس کے اندر آنے کی پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی. تو یہ بات بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ برکس کے اندر آنے کی دعوت کسی ملک کو نہیں دی گئی تھی، بٹ کچھ ملکوں نے اس میں آنے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا. کیا پتہ اگلے سال ہم بھی دلچسپی کا اظہار کریں. تو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہم اس گروپ کو جوائن نہیں کر سکتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے عوام یا اس وقت جو بھی ہمارے اکنامک سچویشن ہے اس کے تحت ہم ایک اکنامک گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اب جن ملکوں نے برکس کے اندر شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا اس میں ارجنٹینا، ایجپٹ، ایتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور UAE شامل ہیں. اب میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں ایتھوپیا کے بارے میں کہ ایتھوپیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ افریقہ کے اندر سب سے مستحکم ملک اکنامکلی سمجھا جاتا ہے. اور ایتھوپیا ایک وہ ملک ہے جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے 70% سے زائد آبادی غربت کی لائن سے نیچے رہ رہی تھی. اور ہم لوگ اکثر بچپن میں سنا کرتے تھے ایتھوپیا کے قحط کے بارے میں اور ایتھوپیا کے اندر جو حالات تھے. اور ایتھوپیا بڑی تیزی سے اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے اور اس وقت افریقن یونین کا ہیڈ کوارٹر بھی ایتھوپیا میں واقع ہے. اسی طرح ارجنٹینا، آپ کو پتہ ہے ارجنٹینا ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے اور بہت ساری امریکن سینکشنز اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور ایک ویسے ہی اسٹرینج بات ہے کہ جو نارتھ امریکہ ہے ان کی حکومتیں ہمیشہ سے ساؤتھ امریکن ممالک کے ساتھ کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں رہی. میکسیکو کو دیکھ لیں، کیوبا کو دیکھ لیں، ارجنٹینا کو دیکھ لیں. یہاں پہ پوری ایک تاریخ ہے، مطلب گوئٹمالا کو لے لیں، مطلب وہ جس طرح سے جو کچھ وہ کرنے کا. لیکن یہ بڑی ارجنٹینا نے بھی بڑی بہرحال اس کے سب کے باوجود اپنی اکانومی کو کافی ارجنٹینا نے اپنی اکانومی کو مستحکم کیا. اسی طرح اگر ہم ایران کے بارے میں بات کریں، ایران وہ اکانومی ہے جس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کی حکومت نے جس طریقے سے اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس وقت چین کے وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور چابہار پورٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا ایران گورنمنٹ نے گوادر کا سسٹر. مطلب ابھی وہ ہمارے مد مقابل نہیں ہے بلکہ ہمارا ساتھی پورٹ بن چکا ہوا ہے. اور $25 بلین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے سائن کی تھی ایران کے ساتھ پچھلے سال میں. اس کے علاوہ UAE اور سعودی عربیہ. UAE اور سعودی عربیہ کے بارے میں آپ کو خاص بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے تقریباً 3 سے 4 دہائیوں سے ان کی اکانومی جو تھی وہ آئل بیسڈ اکانومی تھی. اور اب کووڈ کے بعد سے
انہوں نے اپنی اکانومی کا رخ جو ہے وہ تجارت کی طرف، ٹورزم کی طرف کرنا شروع کیا ہے، اور یہ لوگ بیسڈ اکانومی سے باہر نکل کے تو دوسری جو فیکٹرز ہیں جس میں ٹریڈ ہے، کامرس ہے، اسٹاک ایکسچینج ہیں، بینکنگ ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ چل رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان دونوں ممالک کی اہمیت برکس میں شامل ہونے کی بہت زیادہ ہے۔ تو برکس کے رکن ممالک، یہ جو نئے رکن ممالک ہیں، یہ 1 جنوری 2024 کو اس کے ممبر بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں دوبارہ اس بات کو یہ بات دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویسٹرن پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ چین کوئی نیٹو کے مخالف گروپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چین کوئی اپنی علیحدہ سے یونائٹڈ نیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چین کوئی اپنی کرنسی لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے اور ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اگر برکس کے اندر نئے ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ 12-13 ملک بنتے ہیں، تو چین کو ایک 12-13 ملکوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آلریڈی بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام میں 160 ممالک شامل ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مذاکرہ خیز قسم کا ویسٹرن پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ جی، یہ بڑی واقعی آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ جو بھی ویسٹرن میڈیا میں خبریں آتی ہیں، اور موسٹلی یہاں پہ چونکہ زیادہ تر لوگ ایکسیس بھی اسی کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی جو باتیں پڑھ کے اب میرے جیسے طالب علم جو کہ آپ جیسے سینئر سے سنتا اور سیکھتا ہے، مجھے بہت اس پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ کوئی لاجیکل بات بنتی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی آپ کی ان چیزوں پہ نظر ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایکسپینشن اور توسیع پسندانہ عزائم کس کے ہیں، کون نیٹو کا مقصد پورا ہو جانے کے باوجود اب بھی اس میں مزید ملکوں کو شامل کر کے دنیا کے خطرے کو، دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور کون جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی میں 160 سے زیادہ ممالک کو لے کے چل رہا ہے۔ ایران کی صرف بات کر رہے تھے، ایک وہ بھی تو ہے جو 25 سال کے لیے چین نے معاہدہ کیا 480 بلین پلس کا، 480 بلین ڈالرز سے بھی زیادہ کا ایک معاہدہ 25 سال کے لیے ایران کے ساتھ وہ کر چکا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی چین جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف سر ہم چلتے ہیں G7 کی طرف۔ یہ G7 ہو گیا، اور پھر جو اس طرح کے اور انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب G7 کا وہ مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی برقرار ہے کہ جب یہ جس زمانے میں G8 ہوا کرتا تھا، پھر رشیا کے نکلنے کے بعد G7 رہ گیا، کیونکہ ان کا ابھی اس دفعہ کی کانفرنس کا بھی جو اعلامیہ آیا وہ بھی صرف چین تک ہی محدود تھا کہ چین جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک ایمرجنگ تھریٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو اس میں کوئی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی، لوگوں کے بھلائی کے لیے یا خوشحالی کے لیے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو یہ ایک طرف برکس ہے، ایک طرف G7 ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی، G7 کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ G7 کو شروع سے ہی ایک ایسا ہولی کاؤ بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے، بیکاز G7 کے اندر زیادہ تر وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی اکانومیز اور بہت ڈیولپڈ اکانومی سمجھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے فائنینشیل سسٹم پہ ان کی اجارہ داری ہے، اور ایک طرح سے اجارہ داری ہے بھی، بیکاز یہ کہ IMF کا ہیڈ کوارٹر اگر دیکھیں وہ بھی امریکہ میں ہے، یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر دیکھیں وہ بھی امریکہ میں ہے، ورلڈ بینک کا ہیڈ کوارٹر دیکھیں وہ بھی امریکہ میں ہے، اور بہت ہم نے پچھلے دہائیوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیو یارک میں جب یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو بہت سارے ملکوں کے صدور کو وہاں پہ ویزا نہیں دیا جاتا امریکہ کا کہ وہ آ کے یونائٹڈ نیشن میں بات کر سکیں۔ تو G7 کے جو مقصد ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، وہ بیسیکلی دنیا کے اوپر ایک اپنی اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ فائنینشلی باقی ممالک ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں۔ G7 کا موازنہ برکس کے ساتھ بالکل نہیں کیا جا سکتا، بیکاز برکس کے اندر تو وہ کنٹریز ہیں جو کہ خود سٹرگلنگ ہیں، خود اپنے آپ کو بڑی اکانومی بنانا چاہتے ہیں۔ تو G7 جو ہے اس کے بارے میں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ IMF، ورلڈ بینک اور اس قسم کے جو دنیا کے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بیسیکلی G7 ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور G7 جو ہے یہ بیسیکلی جب بھی یہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کے
बयानियों पे अगर आप गौर करें तो ये दुनिया को बेसिकली हर अपने उसमें पैगाम देते हैं कि भाई आप ये करें ये करें ये करें। मतलब कहने का मकसद है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो, कार्बन एमिशंस की बात हो, या ट्रेड की बात हो, मैरीटाइम की बात हो, तो G7 के जितने भी अलामिया अगर आप पिछले 20 साल के या पिछले 50 इनकी कॉन्फ्रेंस निकाल लें, आप इनके जितने भी अलामिया आप इनके निकालेंगे, आप ये देख लेंगे कि ये बेसिकली दुनिया को एक तरह की एडवाइस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो एडवाइस भी ऐसी होती है कि जी अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो सॉरी आपकी बात करती है खालिद साहब, वही बात होगी ना कि ये हम कह नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि आपको ये करना है। और उन्हीं फाइनेंशियल जो कंसोर्शियम कह लीजिए, जो भी ये 3 4 5 जो बड़े बड़े हैं, तो वो उन्हीं के ज़रिए फिर ये दीगर ममालिक को भी कंट्रोल करते हैं। तो किसी मुल्क ने क्या फ्लरिश करना है और उसकी इकॉनमी ने क्या फ्लरिश करना है, जबकि ब्रिक्स तो उससे बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है। सर वापस आते हैं ज़रा ग्लोबल साउथ की तरफ। ये और फिर ये जिस तरह भी आपने ब्रिक्स में भी बताया कि इथियोपिया जो है वो अपनी इकॉनमी स्ट्रेंथन करने के बाद अब वो हमें उसकी बड़ी वाइब्रेंस उसमें नज़र आती है उसकी इकॉनमी में। अफ्रीका का पूरा ख़ित्ता जो है वो हम देखते हैं तो वो भी माला माल है मादनी दौलत से, लेकिन वहाँ पे बवजूद अनरेस्ट भी है कुछ एरियाज़ में, कुछ एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ एरिया में और कुछ मसाइल चल रहे हैं, कुछ पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो ये ब्रिक्स में आप समझते हैं कि इथियोपिया के शामिल होने से, कि अफ्रीकी मुल्क के, पहले साउथ अफ्रीका तो है ही है, लेकिन एक और अफ्रीकी मुल्क के शामिल होने से उस खत्ते के लिए भी ये एक बड़ी कह सकते हैं कि एक नई एक बीकन ऑफ होप कह सकते हैं। जी, अफ्रीका के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में असल में बैठ के हमें अफ्रीका की तरक्की के बारे में कोई इतना नहीं पता चल रहा। अगर हम पिछले 10 से 15 साल का डाटा निकालें तो आप देखेंगे कि अफ्रीका ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अफ्रीकन ममालिक जो हैं वो बहुत ही अच्छे और अहसन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका हो गया, इथियोपिया हो गया, इवन ऐसे ममालिक जिनमें जंग हो रही है या जिनमें हालात ठीक नहीं, एक सूडान की तरह के, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और अहसन तरीके से तरक्की हो रही है। और एग्रीकल्चर में इन मुल्कों ने बड़ी तरक्की की है और चाइना ने इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। तो ये जो जब आप इथियोपिया की बात करते हैं या साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये अब वो अफ्रीका नहीं रहा जो अफ्रीका पहले था। ये अफ्रीका जो है बहुत मॉडर्न हो गया हुआ है, बहुत माशी तौर के ऊपर तरक्की कर रहा है। और इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी सिचुएशन के ऊपर पहुंच गए हुए हैं कि जहां पे इवन ये मुख्तलिफ लोगों को गाइड करने की पोजीशन में आ गए हुए हैं। क्योंकि इस वक्त जो एग्रीकल्चर का मॉडल अफ्रीका में है वो इतना बड़ा, और इतने उधर एग्रीकल्चर फार्म्स, उधर आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म बनाए हुए हैं। और इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर बहुत सारी सब्जी और फ्रूट जो है वो अफ्रीकन फार्म हाउसेस से आता है। पहले जो किसी ज़माने में पाकिस्तान, इंडिया या एशियाई ममालिक से उधर सब्जी या इस तरह की चीज़ें जाती थी, फ्रूट, अब वो अफ्रीकन कंट्री से आते हैं। तो अफ्रीका के 2 ममालिक का ब्रिक्स के अंदर शामिल होना इस बात का मतलब है कि किस तरीके से अफ्रीकन ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और बात हम कर रहे हैं ब्रिक्स में जो 6 नए ममालिक को रुकन बनाया गया, जिनको रुकनीत मिली है, उससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और मुरतब होंगे इनफैक्ट आगे चल के, ख़ास तौर पे अगर हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं। क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा फ़ोरम है कि जिसमें हमें ये नज़र आता है कि जितनी भी मईशतें हैं वो हमें उनमें बहुत कहना चाहिए कि मुतहरिक तो वो हमें नज़र आती हैं, और उसमें इतनी उनमें सकत है कि वो
گروتھ ان کی اگر دیکھی جائے تو وہ خاصی بہتر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ دنیا میں دیگر ایسے ممالک جہاں پہ کہ ترقی کی شرح کم ہے، بوجود ان کو اپنے ساتھ ملا کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، اور پھر اب اس میں ایک اور افریقی ملک جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا. تو اس پہ ذرا مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم. مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور بات ہم کر رہے ہیں برکس میں نئے ممالک جو شامل ہوئے ہیں اس سے گلوبل ساؤتھ میں جو ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ اس کی ترقی کے لیے بھی اس کو ایک انڈیکیٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. خالد صاحب، اب برکس کی جو اب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور تنظیم ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں خطے کے تقریباً یہ جو ممالک ہیں یہ آلریڈی اس میں شامل ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم جس کو ایس سی او ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا وائبرنٹ فورم ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ برکس اور ایس سی او دونوں جو ہیں یہ کس طرح سے آپ ان کو کمپیئر کریں گے، کیا فرق ہے ان میں. تو پھر یہیں سے پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، میں اس کو کنٹینیو کروں گا. جی پلیز. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ بہت سارے طالب علم جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، ان کے مائنڈز میں یہ ضرور کوشچن ہوگا کہ جب ایک طرف چائنا جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا بڑا وائبرنٹ ممبر ہے اور دوسری طرف برکس بھی آگے بڑھ رہا ہے، تو شنگھائی ایس سی او جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں وہ ریجنل کوآپریشن کی ہے، وہ ریجنل بیسڈ ہے. وہ بیسیکلی اس وقت صرف ایشین یوریشین ریجن کے اندر ہے، جو کہ چائنا کے ارد گرد کے ممالک کو اکٹھا کر رہے ہیں وہ، اور اکٹھا کر چکے ہیں وہ. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. وہ اس طرح ہے کہ یہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کو ڈیل کرتا ہے. ریکس جس کو کہتے ہیں ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تاشکند میں ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو کہ اس ریجن کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اجتماعی طور پہ کام کرتا ہے. اسی طرح ایس سی او کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح ٹریڈ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، جو وسطی ایشیا کے 5 ممالک ہیں، ازبیکستان، قزاقستان، کرگز ریپبلک، ترکمانستان اور قزاقستان. ان میں سے ترکمانستان تو خیر اس کا ممبر نہیں ہے، لیکن جو باقی 4 ممالک ہیں ان میں سے کئی ملکوں کے ساتھ ہمارے کوادریلیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک ٹرک قزاقستان سے چلتا ہے اور اس نے گوادر جانا ہے تو وہ گزرے گا، پہلے ازبیکستان سے گزرے گا، پھر وہ افغانستان سے گزرے گا، اور پھر وہ پاکستان سے گزر کے گوادر تک پہنچے گا. تو اس قسم کے کوادریلیٹرل جہاں پہ 3 یا 4 ممالک سے زیادہ کی شمولیت ہو، پاکستان کے کئی جگہ پہ ایگریمنٹس نہیں ہیں. اب ایس سی او کا وہ پلیٹ فارم ہے، کیونکہ پاکستان ایس سی او کا فل ممبر ہے اور ایس سی او کا سگنیٹری ہے. افغانستان بھی ایس سی او کا ایک آبزرور ممبر ہے. تو ایس سی او کے چارٹر کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ ممالک آپس میں تجارت کر سکیں، اور یہ ممالک آپس میں تجارت یہ ابھی ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ٹریڈ کا پلیٹ فارم ہے جس کے تحت آپ تجارت کر سکتے ہیں. تو ایس سی او جو ہے بیسیکلی وہ ایک ریجنل سٹرکچر ہے جو کہ اس ریجن کی ترقی اور اس ریجن کی کنیکٹیوٹی کے اوپر کام کر رہا ہے. ویرے جو برکس ہے، برکس کے اندر آپ دیکھیں افریقن کانٹیننٹ کی کنٹریز بھی ہیں، مڈل ایسٹ بھی ہے، ایشیا بھی ہے، اور لیٹن امریکہ بھی ہے. برکس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کہہ لیں گلوبل پلیٹ فارم ہے، اور برکس ڈیولپنگ کنٹریز کا پلیٹ فارم ہے. ویئر ایز ایس سی او کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن کی ترقی کے لیے کام کرنا، اور اس ریجن کو آپس میں کنیکٹ کرنا، اور اس ریجن کے ایشوز کے اوپر کام کرنا. ٹھیک ٹھیک. اچھا، تو یہ اس جیسے بھی آپ نے بھی بتایا گزشتہ سال ہی پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اس کے مستقل اس کے پرماننٹ ممبر بنے ہیں ایس سی او کے. تو سر کوئی ایسا چانس دیکھ رہے ہیں آپ کہ برکس جو ہے اس میں
پہلے تو آپ نے بتایا کہ ہمارا چلیں یہ تو اپنا ایک ہے کہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری اکانومی کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس وقت یہ حکومت جو ہے اس میں انٹرسٹ لیتی ہے کہ نہیں لیتی، لیکن برکس میں پاکستان کے لیے کیا پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں؟ جی، برکس میں پاکستان کے لیے بہت پراسپیکٹس ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کسی ملک کو شمولیت کی دعوت نہیں جی جی دعوت جی نہیں دی گئی، بلکہ ممالک نے خود اپنی ولنگنیس انٹرسٹ شو شو کی کرتے ہے کہ ہم اس کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو اگلے سال جب برکس کا سربراہی اجلاس ہوگا تب تک اگر پاکستان چاہے گا، پاکستان اپنی اگر ممبرشپ کی درخواست دیتا ہے تو اس میں سارے پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ وہ سب پاکستان کو ویلکم کریں گے، ایران ہو یا سعودی عربیہ یا یو اے ای، چائنا، ایون برازیل، یہ سارے وہ ممالک ہیں جن کو پاکستان پلیٹ فارم پہ سپورٹ کرتا آیا ہے، اور اگر پاکستان برکس کو جوائن کرنا چاہے گا تو یہ سارے ممالک پاکستان کو ویلکم کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان اس پلیٹ فارم کو ضرور جوائن کرے گا۔ وجہ یہ کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک جب ڈیولپنگ کنٹریز آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کریں گے، ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھیں گے۔ بیسیکلی مقصد تو یہ ہوتا ہے ممالک کا اکٹھے بیٹھنے کا کہ ایک دوسرے کی جو ایک سکسیس سٹوریز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں اور ان سے سیکھیں، اور اگر پاکستان برکس کا ممبر بنتا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد ہی ہو سکتا ہے اگلے سال یا اس سے اگلے سال پاکستان یہ فیصلہ کر لے اور برکس کا ممبر بن جائے۔ اچھا، تو یہ بالکل یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات آپ نے بتائی کہ اگر اس وقت تک پاکستان اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے تو اس کے بھی امکانات ہیں کہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ویسے جیسے ابھی آپ نے بتایا خالد صاحب کہ باہمی اگر کوئی معاہدہ نہ بھی ہو لیکن اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہونے سے آپ کو بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں۔ تو آپ کو جی، وہ مارکیٹ، کیونکہ آپ جب جی آپ اس کو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ جب اس طرح کی تنظیم میں شامل ہوتے ہیں جس طرح کے ایس سی او ہے، اس کے چارٹر میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان سب کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ باہمی ایگریمنٹس کے یا ٹرائلیٹرل ایگریمنٹس کے ایبسنس میں آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ اچھا، تو میں اسی طرف آنا چاہوں گا کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے بی آر آئی ہے، چاہے وہ ایس سی او کے فورم کے تحت ریجنل کنیکٹیویٹی اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاملات ہوں، ہمارا جو یہ خطہ ہے اس میں بہرحال ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جس میں سب سے بڑی مثال تو افغانستان کی ہے کہ جہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ابھی بھی بڑے الارمنگ ہے، ابھی بھی بڑی ہاسٹائل سچویشن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ۔ تو یہ کچھ ممالک مغرب کی ایما پہ کہہ لیجئے یا وہ اپنے طور پہ جو اسپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں اس ریجن میں، حالانکہ کہ وہ ہیں تو ممبر تو ہیں، وہ ایس سی او کے بھی ممبر ہیں، لیکن وہ اسپوائلر کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے فورم کیا ان کی سوچ کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہیے تھا ورڈ اصلاح کا، کہ اس طرح کے پلیٹ فارم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں میں تو دیکھ کے نہیں کہنے لگا تھا، لیکن اس میں میں آپ کو ایک بڑی ایک ریسنٹ پاسٹ کی مثال دوں۔ ہمارے ساتھ ایک ملک ہے انڈیا جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی، ان کے پاس اس سال کی 2024 کی پریزیڈنسی ان کے پاس ہے، جو کہ سپٹمبر تک 1 سپٹمبر تک ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے جولائی میں ایک سربراہی اجلاس کرنا تھا۔ اب اس سے پہلے انہوں نے ایک جب فورن منسٹرز کانفرنس کی، اور ہمارے اس وقت کے فورن منسٹر صاحب کو انہوں نے جب انوائٹ کیا، اور تو انڈین گورنمنٹ کو اس پہ بڑی بیشنگ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ایک ایسا رجیم ہے جو کہ ایک خاص قسم کے نظریے کے اوپر چل رہا ہے، اور جس کا مقصد اس نظریے کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد انڈیا نے یوں کیا کہ جی 4 جولائی کو سربراہ اجلاس تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، اور جون کے آخری ہفتے میں انڈیا نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم
सरबराही इजलास जो है वो ऑनलाइन करेंगे जी, ऑनलाइन करेंगे। बेसिकली इंडिया ने इसमें स्पॉइलर का रोल इस तरह अदा किया कि इंडिया ने आई एम श्योर के अपने बहुत सारे जो उनके वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं जो कि सब जानते हैं, उनके कहने पे स्पॉइलर का रोल ये अदा किया, क्योंकि साल में एक सरबराह इजलास होता है जो कि इलाकाई ममालिक के सरबराहान जिसमें इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बायलैटरल बातचीत करते हैं, 4-4 लोग 6-6 लोग आपस में मिलते हैं, फिर सरबराह इजलास। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओकेजन होता है जो कि हमने पिछले साल समरकंद में देखा, जिसको उज़्बेकिस्तान ने होस्ट किया और वहाँ पे सारे सरबराही ये सब इकट्ठे हुए और बड़ा अच्छा उनका ये रहा। बट इंडिया ने इस दफ़ा स्पॉइलर का रोल अदा करते हुए इस इजलास को नहीं होने दिया और ऑनलाइन कर दिया, और जो कि काफ़ी ममालिक ने इंडिया को ये भी समझाने की कोशिश की कि अभी ना कोरोना है ना किसी किस्म की और थ्रेट है, तो आप इसको ऑनलाइन ना करें। लेकिन इंडिया ने इसको ऑनलाइन इसलिए किया कि इसके बाद इंडिया ने G20 का इजलास भी इंडिया में होना था। इंडिया उस G20 के इजलास को ग्लोरीफाई करना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने इलाके की इस तंजीम को डाउन प्ले किया या इसको अहमियत को कम करने की कोशिश की। तो इस तरह के स्पॉइलर मुल्क भी होते हैं। सॉरी आपकी बात करती है, माजी में भी हमें यही रवैया नज़र आता है। सार्क को बिल्कुल एक कह लीजिए कि एक डेड एलिमेंट बना के रख छोड़ा, और उसमें भी जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं यही मिसाल देने लगा था। सार्क के अंदर, क्योंकि सार्क के अंदर दो बड़े ममालिक थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया ने जो इंडिया के इर्द गिर्द के छोटे ममालिक थे उनको फोर्स करके सार्क को तो प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया, और सार्क का बेशक कई पुरानी किताबों में और वहीं रह गया है। बट SCO को डाउन प्ले करना या SCO की को सार्क बनाना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सार्क के अंदर SCO के अंदर चाइना और रशिया दो बड़ी पावर्स बैठी हुई हैं, और पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी पावर है। तो इन तीनों ममालिक के होते हुए SCO को स्पॉइल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि ये जो स्पॉइलर कंट्रीज जब हिस्सा बन जाते हैं प्लेटफॉर्म्स का, तो वो कहीं ना कहीं आके इस बारे में ज़रूर इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो आपने और किया था, जो आपने बात की थी अफ़गानिस्तान के बारे में, वो मैं सामीन के लिए एक ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि ऑल्दो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात वाकई ही बहुत ख़राब हैं। अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो टेररिज्म रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आए दिन जो टेररिज्म की वारदातें हो रही हैं, वो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, अटैक उधर चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ट्रेड की बात आती है तो यूनाइटेड नेशंस के फिगर हैं, जब तालिबान गवर्नमेंट पावर में आई थी, तो जो इनके पहले 6 महीने थे, अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के स्टेटिस्टिक्स जो UN ने शाया किए थे, उसमें अफगान गवर्नमेंट ने ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू तकरीबन $1 बिलियन कमाया था। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर उनकी पानी ना होने की वजह से वैसे ही बहुत कम है। तो उनका अफगानिस्तान का इस वक्त जो मेजर रेवेन्यू कलेक्शन है वो ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू है। जो ट्रेड हो रही है उज़्बेकिस्तान से इवन ताजिकिस्तान जाने के लिए, वो भी अफगानिस्तान के थ्रू पास हो रही है। ताजिकिस्तान से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान से पाकिस्तान जो ट्रेड हो रही है, वो भी हमारी पाकिस्तान की दो बड़ी कंपनियां जो हैं, एक सरकारी कंपनी नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC के ट्रक जा रहे हैं, और दूसरा एक प्राइवेट कंपनी है TCS, उनके ट्रक भी इन ममालिक में अफगानिस्तान के थ्रू जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ममालिक ये अफगानिस्तान के डिस्टेबिलिटी के बावजूद अफगानिस्तान के थ्रू जो ट्रांजिट ट्रेड हो रही है वो SCO के फ्रेमवर्क में हो रही है। वजह यह कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क हमने साइन किया हुआ है, जिसके उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान मेंबर्स हैं, तो उनके साथ जो ये तजारत हो रही है, जब तक आपके मल्टीलेटरल क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट साइन नहीं होते, तो ये इलाकाई तंजीमें बनी ही इसलिए होती हैं कि आपको हर मुल्क के साथ अलग-अलग एग्रीमेंट साइन ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त का और आपके तज्ज़िये का। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। FM 98 पे आना हमेशा खुशी की बात होती है, और आप लोगों के चैनल
کو سننا اور اس پہ بات چیت کرنا واقعی اعزاز کی بات ہے. آنر سر، تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ شامل رہے ٹیلی فون لائن بذریعہ ٹیلی فون لائن سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. اور جو آج کے پروگرام میں گفتگو ہوئی، میرا خیال ہے کہ بہت آسانی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ برکس جو ہے اس کا کیا کردار ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کا کیا کردار ہے، اور چین کس طرح سے گلوبل ساؤتھ تو ہے ہی ہے، لیکن گلوبلی کس طرح سے وہ اپنے اسی شیئرڈ فیوچر کے ویژن کو پروموٹ کر رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. ٹیک کیئر. خدا پامان.